تو نون لیگ کے ساتھ خصوصی طور پر ہاتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاتھ ہوا جی، لیکن وہ ہمارے، چونکہ آپ نے پنجابی کا ہی محاورہ کیا ہے تو کہتے ہیں اس میں وہ گانا تھا کہ میں آپ نہ لائیاں وے لگیاں زوری زوری، بٹ ان دس کیس تو یہ اپنے نام نہاد ایکسپیرینس کے باوجود 1985 سے یہ دعوے دار ہیں کہ یہ اقتدار کے کھیل کے بڑے شاطر کھلاڑی ہیں، بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے جیسا بندہ جس کو کوئی شوق نہیں ہے کونسلر بننے کا بھی، میں فروری سے اپنے کالموں میں لکھے چلا جا رہا ہوں کہ بھائی یہ توتیا من موتیا، اس طرف مت جاؤ، اس طرف مت جاؤ۔ اور یہ وہ زہر ہے جو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کھایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس تریاق ہے، تو اوور ہاتھ کانفیڈنٹ۔ ہوا بھی ہے، انہوں نے خود بھی کروایا لیکن ہوا بھی ہے، ظاہر ہے زہر رکھا تو پھر ہاتھ تو ہوا نا۔ سر دیکھیے، ایک اور پھر آج چونکہ آپ نے بات ہی محاورے سے شروع کی ہے تو ایگزیکٹ میں محاورہ تو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ لالچی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم جو ہے، یہ ظلم میں اس کی جگہ یعنی پرنٹیبل ورڈ یوز کر رہا ہوں، وہ جو ہے وہ جھوٹا کرتا ہے۔ ترمیم تو آپ لالچ کو جو ہے نا ٹھیک ڈس ریگارڈ نہ ہاں کیجیے، بالکل۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ سانحہ ہوا وہ ڈارک ٹیمپٹیشنز، منصور ہاتھ ہوا کہ نہیں ہوا پہلے تو یہ طے ہو جائے نا۔ اچھا، میں طارق صاحب میں اس کو ایکچولی اس طرح نہیں دیکھتا، میں اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں۔ یہ سیاست کے اندر نا آپ بیسکلی جب بھی کوئی پولیٹیکل موو کرتے ہیں تو اس کے ایک رسک فیکٹر انوالوڈ ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ وہ موو کرتے ہیں تو کیا آپ نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ صحیح طرح کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد جب آنے والی تھی تو اس سے تقریباً ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے میں نے جا کے ایک روڈ شو کیا تھا اور میں نے لوگوں سے جا کے تاثرات معلوم کیے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ تب تک ابھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت مجھے جو فیڈ بیک ملا تھا، تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس قسم کے شوز کرتے ہیں تو ہمیں مختلف سیاستدانوں کے فون آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیے آپ کو کیا، آپ کو فیل پلس کیا آئی ہے آپ کو۔ تو میں نے اس وقت اپنی لاہور کے حوالے سے، لاہور میں اور وہ بھی نواز شریف کے حلقے میں جا کے یہ ٹاک شو کیا تھا، تو مجھے اس وقت جو پلس آئی تھی میں نے کہا تھا جی معاملہ 50-50 کے اوپر ہے اس وقت۔ تو مجھے جو نون لیگ، اور جب میں نون لیگ کہہ رہا ہوں تو میں ٹاپ 3 میں سے ایک بندے کی بات کر رہا ہوں جس سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جی 50-50 پہ، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جی میں نے جو پلس دیکھی ہے تو وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ضمنی کی بات کر رہے ہیں نا، ضمنی کی بات کر رہے ہیں نا جی، ضمنی کی بات کر رہے ہیں نا۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک آئی تھی اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جی میں نے کہا 50-50، تو انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو they were not willing to accept it۔ انہوں نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے، اتنی مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو ہر جگہ گالیاں پڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے تو جو دیکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ سو مجھے یہ فیلنگ آئی اس وقت کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا ہوا، they still think کہ جی we have got the game اور ایشو نہیں ہونا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ I believe کہ go ahead میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا ہوم ورک غلط تھا۔ انہوں نے جو پرزمپشن کی ہوئی تھی کہ یوں ہوگا اور پھر یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے کیسز بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور عمران خان از ہسٹری ناؤ، آئی تھنک دے مس کیلکولیٹڈ۔ عمران خان واز ایبل ٹو میک اے گڈ کم بیک، انہوں نے گیم میں واپس کم بیک کیا، وہ جس طرح بھی کیا وہ صحیح ہے غلط ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ، لیکن ان کی کیلکولیشن غلط تھی۔ ہاتھ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، میرے خیال میں مس کیلکولیٹ ہوا ہے، میں یہ لفظ استعمال کروں۔ اچھا، ان کا ہوم ورک خراب تھا یا دوسری طرف ہوم ورک بہت اچھا تھا، اس کو بھی زیر بحث لے آتے ہیں، کیونکہ 20 سوال ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اور ان میں سے جو کلیدی سوال میرے پاس ہے چھوڑا جاتا ہوں، لیکن مرتضیٰ صاحب سے اس کے بعد میں ان کا کمنٹ لوں گا اسی بات پر کہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا یا نہیں۔ وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب نے کہ اندر جو عقابی روح بیدار ہوئی تھی کہ میں نے آخر میں آ کے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اور بنی بنائی چیف منسٹری ان کو پریزنٹ کی جا رہی تھی، اس سے ہٹ گئے اور اتنا مشکل طویل رستہ نکال کر عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ کیا واقعتاً عقابی روح از خود بیدار ہوتی ہے یا اس کو بیدار کروایا جاتا ہے؟ مرتضیٰ سلانگی صاحب، ہاتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل جی، ہاتھ ہوا، لیکن ہاتھ کسی اور نے نہیں کیا، وہ ان کی اپنی جو استعداد کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے ان کو ہاتھ ہوا، اور یہ جو کچھ ایڈونچر یا کارنامہ انہوں نے کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، وہ یا انہوں نے خود سمجھ لیا یا ان کو سمجھایا گیا کہ خطرات اتنے بڑھ جائیں گے اگر ان کو نہیں ہٹایا ابھی کہ پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔
لیکن اس کو ہٹانے کے بعد جو کاؤنٹر اٹیک آنا تھا اس کے لیے نون لیگ اور اتحادی ان کی جو مشینری ہے وہ بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ مشینری ہار گئی. خاص طور پر جو بیانیے کی جنگ ہے اس میں تو بالکل ہی ہار گئی. تو نصرت صاحب، تو ہم اس وقت پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی سیٹ گول، اسٹریٹجک گول نہیں تھا، اوپن اینڈڈ گیم تھی، عمران خان نکل چکے تھے، یہ اپنے کارڈز ٹھیک کھیلتے تو معاملات ٹھیک ہوتے. حالانکہ میں معلومات شیئر کر رہا ہوں، مجھے اس کا علم ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ یہ کیئر ٹیکر کو کرنے دیں. آپ کو بھی پتہ ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم اس کو کر لیں گے. انہوں نے کہا دیکھ لیں ذرا. انہوں نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں. نواز شریف کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ تھا، اور وہ ضمانتیں مانگ رہے تھے لندن کے اندر، کہ یہ نہ ہو کہ ہم سے تمام مشکل کام کروا لیں، ہم اپنی ساکھ بھی گنوا لیں جو ہوا، اور اس کے بعد چلتا کر دیا جائے. تو وہ ضمانتیں مانگ رہے تھے، ظاہراً ان کو ضمانتیں دی گئیں. اب جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ ضمانتیں تو فارغ ہو گئی ہیں سنساڑیاں. دیکھیے، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں کہ ایز یو نو کہ آپ تو مجھ سے زیادہ اسٹریٹجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس کو ایکڈیمکلی بھی اسٹڈی کرتے رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دشمن کے ارادوں پر، انٹینشن پر، نیت پر نہیں جاتے ہیں، اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پر جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام محلاتی سازشیں کر رہے تھے، صاحب بات کریں جی، انہوں نے پہلے پریمیسز یہ بنایا کہ یار اکتوبر میں جڑی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی نا تو ہاتھ اٹھا لیا گیا. ٹھیک، چلے جی، ویری گڈ. اس کے بعد ایک دم سے ان کو ڈرا دیا گیا، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے، منیر نیازی نے کہا. اب وہ ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن تھی یا واقعی اس میں کچھ ریالٹی تھی کہ جی 29 مئی کو ایک اپوائنٹمنٹ ہو جانی ہے، اور وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے نا وہ آپ کے لیے دیو ہے، اور پھر 10 سال تک آپ تو نااہل بھی ہوں گے، جیلوں میں بھی جائیں گے. یہ سارے گھبرا گئے، کیوں ہے، لہٰذا جی چلو جی پہ جاؤ. میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، فرض کریں کہ 29 مئی کو عمران خان صاحب انہی صاحب کو اپوائنٹمنٹ دے دیتے جن کی بات ہو رہی تھی، تو صاحب میرا آپ سے سوال ہے، کیا 11 جون کو 1991 میں نواز شریف صاحب نے آصف نواز جنجوعہ مرحوم کو 3 ماہ پہلے اپوائنٹ نہیں کیا تھا؟ تو جیسے ہی انہوں نے چارج لیا تو اس کے چند ہی دن بعد سندھ میں آپریشن کے حوالے سے کیا معاملہ ہوا تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی تو وہ صاحب بھی جنہیں بہو بنا کے، جن بنا کر انہیں ڈرایا جا رہا تھا، وہ آتے تو ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے کہ بھئی آئی ایم نو ونس مین. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسرا جو ہے وہ ان کو چلاکیاں یہ تھیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم تو کاروبار کو بہت ڈیل کرتے ہیں، ہم نے آئی ایم ایف سے ٹھیک ہے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، پھر ہم جائیں گے ماشاءاللہ سعودی عرب، اور ہمیں چونکہ عربی زبان آتی ہے. مطلب لوگوں کے دل جیتنے کے لیے آپ کو زبان آنا ان کی ضروری نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ سودا کیا بیچ رہے ہیں. یو اے ای کے پاس جائیں گے، چین تو ویسے ہی اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، تو رونق لگ جائے گی. کچھ وقت آئے گا تکلیف کا. مین وائل وہ اپوائنٹمنٹ جو ان صاحب نے کرنی ہے وہ ہم کریں گے، ہو جائے گی. اب میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا جو آپ ایک پہلو جو نظر انداز کر رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ گفتگو کرتے ہوئے، پہلی بات اللہ صاحب جو لوگوں کو نظر آئی کہ یار ساری پارٹیاں کٹھیاں ہو گیا، ویسے ایک دوسرے کے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا. 11 بندوں کا غول ایک بہادر آدمی کو پڑ گیا، ایک شخص، 1 person اگینسٹ آل دی پاورفل فورسز اینڈ پولیٹیکل ایکٹرز. جو پی ٹی آئی کے بیانیے کے اندر ایک ریفرین ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے اب تو. ایگزیکٹلی. اور وہ اس لیے کہ نظر آتا ہے نا لوگوں کو کہ لون اگینسٹ روم. اچھا، دوسری طرف آپ کی کیا ریپوٹیشن تھی کہ جو آپ ہینڈز آن قسم کے بعد ایڈمنسٹریٹر ہیں، پروجیکٹ کرواتے ہیں، صبح 8 بجے آپ یعنی کہ فنکشنل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کے منسٹر آپ کے فون نہ سنیں تو آپ فارغ ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اپنی ایک اہم ترین جماعت کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ایک وزیر جو کہ بہت ایک یعنی پبلک سروس سے متعلقہ منسٹری، اس کو 2 بجے تک دوپہر کے فون کرتے رہے، انہوں نے نہیں اٹھایا. وہ کہا جی میں تو صحیح، ہمارے تو رات کو کچہری لگی ہوتی، 3-4 بجے سویا تھا. So you know when you don't have that kind of even control. یہ پنجاب نہیں ہے نا،